صلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عاد المسلم اخاه او زاره قال الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى الله عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى الله عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيب أذى مرض فما سواه إلا حتى الله له سيئاته كما تهد الشجرة ورقها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی وہ سلسلہ شروع کیا ہے. آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرام کے ناموں کی فضیلت سنی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کریم بھی ہے, ایک اللہ کی صفت شکور بھی ہے. آج یہ بھی سمجھیں. اور فرمایا کریم کی معنی 4 ہیں. روح المعانی بہت بڑا تفسیر ہے. حکیم مختار رحمہ اللہ حوالہ دیتے ہیں روح المعانی کا. ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے. عرب کے لوگ اکثر کرتے ہیں اللہ کریم, اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. الذی هو الذی یتفضل علینا بدون الاستحقاق. کریم وہ ہے جو ایسا گناہگار ہے جو معافی کے قابل ہی نہیں, اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ کریم ہے. ایک معنی یہ. دوسری معنی الذی یتفضل علینا ولا یخاف. اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرے, اتنی مہربانی فرماتے ہیں کہ خزانے کی کمی کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خزانے کی کم ہو جائے. سمجھا نہیں؟ جس کو اپنے خزانے کی کمی کا خوف نہ ہو یہ ہے کریم. مہربانی کرے, سمجھا, اس کے خزانے کی کمی کا, اس کو خزانے کی کمی کا خوف نہ ہو. تیسری چیز الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا سوال. جو بغیر سوال کے دے دے وہ کریم ہے. اللہ تعالیٰ بغیر سوال کے دے رہے ہیں. چوتھی معنی اور آخری معنی الذی یتفضل علینا فوق ما تمنا. مانا ہماری تمناؤں سے زیادہ, ہماری امیدوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے ہیں. جو ہمیں اپنی جو امید ہے امیدوں سے زیادہ جو دے دے وہ کریم ہے. جو امیدوں سے زیادہ جو دے دے وہ کریم ہے. 4 معنی کریم کی یاد کرنا. اور شکور کی معنی کیا ہے؟ الذی یؤتی اجر الجزیل بعمل القلیل. وہ ذات ہے جو چھوٹا سا عمل کرے اور اجر زیادہ دے دے. آپ چھوٹا عمل کریں, تھوڑا سا عمل کریں, معمولی عمل کریں, اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دے دے. یہ ہے شکور. کہ دونوں سبحان اللہ. آ جائیں حدیث کی طرف. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بیمار کی عیادت کرتا ہے, یہ بیمار ہو گیا, اسی کو عیادت کرتا ہے, اسے پوچھنے کوئی جاتا ہے اذا عاد المسلم اخاه او زاره, زیارت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں طبت و طاب و ممشاک. خوش آمدید, خوش آمدید. چونو سبحان اللہ. بلی کرے آیا, بلی کرے آیا. بچوں میں بغیر راگ لے, بغیر راگ لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوش آمدید, خوش آمدید. تو بیمار کی طرف آیا ہے, خوش آمدید. بلی کرے آئیں, بلی کرے آئیں. اللہ اکبر. جمعہ نہیں. تو وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. تو نے اپنی جگہ جنت میں بنا ڈالی.
ہے، اور یہ حدیث جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چلو سبحان اللہ، سمجھا نہیں؟ جب بندہ بیمار ہو گیا یا سفر میں نکلا، ابھی جو بیمار ہونے سے پہلے صبح تلاوت بھی کرتا تھا، ابھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ بھئی نماز پر آتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، سمجھا نہیں؟ بیمار ہو گیا، ابھی سفر میں چلا گیا، گاؤں جا رہا ہے، راستے میں ہے، اور قرآن تو ساتھ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتا، قرآن یاد بھی نہیں ہے، حفظ بھی نہیں ہے، اب قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، اشراق بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں لکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے، فرشتوں یہ لکھو تلاوت کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، سمجھا نہیں؟ عبادت نہیں کر رہا لیکن لکھا جا رہا ہے عبادت میں ہے، عبادت میں مصروف ہے۔ اشراق نہیں پڑھ رہا، بیمار ہو گیا، لکھا جا رہا ہے کہ اشراق پڑھ رہا ہے۔ سفر میں جا رہا ہے، گاؤں جا رہا ہے، اشراق نہیں پڑھ رہا، لکھا جا رہا ہے کہ تم نے اشراق پڑھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں۔ ایک اور حدیث جو میں نے پڑھی، یہ حدیث سمجھا نہیں، یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا مسلمان اگر کسی کے ساتھ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، ایک بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح اگر جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں، رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بیمار کی تابع پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا اتنا بڑا اجر ہے۔ آخری حدیث، ما من مسلم اذا مرض فما سوا الا حط اللہ له سیئاتی کما تعد شجرۃ برقا۔ مسلمان کو بیماری کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اس طرح گراتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ بیماری ہو گئی، بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد اب جو گناہگار بندہ ہے اب اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پتوں سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے گناہ، ایک بات اہم ہے عزیزوں، بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم کہتے ہیں یار بیماری چھوڑتی نہیں ہے، یار دوسری طرف دوسروں کی طرف بیماری جاتی نہیں، میری طرف بیماری آئی ہے، ہمارے خاندان میں بیماری آ گئی، دوسروں کی طرف جاتی ہی نہیں ہے بیماری۔ یہ انتہائی غلط الفاظ ہیں عزیزوں، یہ نہیں کہنا چاہیے، سمجھا نہیں؟ ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، دوسرا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بھی بلند کرنا چاہتے ہیں، درجہ دینا چاہتے ہیں اللہ۔ پھر کیسے پتہ چلے یہ بیماری رحمت ہے؟ کیسے کا پتہ چلے یہ بیماری اس کے لیے زحمت ہے؟ بہت سے ایسے احباب ہم میں سے تو پہلے نماز پڑھتے تھے، اب جو بیماری لگ گئی، اب جو بخار آ گیا تو نماز چھوٹ گئی، اب نماز بھی نہیں پڑھ رہے، تھوڑی سی بیماری لگ گئی نماز بھی چھوٹ گئی۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے جیسو۔ ہاں اگر بیماری آ گئی تو بیماری کے بعد رجوع زیادہ کر رہا ہے۔ جب بیماری آ گئی، بخار آ گیا، کوئی مرض آ گیا، کوئی تکلیف لاحق ہو گئی، پہلے کم پڑھتا تھا، نمازیں کم پڑھتا تھا، اللہ کو یادیں کم کرتا تھا، اب اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کر رہا ہے، اب اللہ کو زیادہ یاد کر رہا ہے، تو سمجھو یہ بیماری اس کے لیے درجات بلندی کا سبب ہے۔ سمجھا نہیں؟ اور ایسا مرض ہے، ایسا بیمار، ایسا شخص ہے، سمجھا نہیں؟ پہلے اللہ تو کرتا تھا، پہلے تسبیح تو چلاتا تھا، پہلے ذکر تو کرتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، اب جو بیماری آ گئی تو نماز چھوٹ گئی، اب اللہ ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، بس آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ ہم جو لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو پڑا ہوا ہے نا، سزا مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے، ہم کہتے ہیں
آج ہم مسلمان کہتے ہیں ارے سزا مل رہی ہے ان کو. انتہائی غلط ہے عزیزو، انتہائی غلط ہے. ایسا نہ ہو کہ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے کل میں بھی اس میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں. پھر ہم جو دوسروں کو کہتے ہیں یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کو سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس کو تندرست کر دے اور تمہیں بیمار کر دے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، جو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے. جس طرح آپ نے سنا ایک چونٹی ہے، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی ہے اپنی چونٹیوں کو کہہ رہے کہ گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ. کیوں کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں ختم نہ کر دے، برباد ہو جاؤ گی، تم مر جاؤ گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے سوراخوں میں چھپ جاؤ. اب یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ایک چونٹی کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا مانا وہ چونٹی اپنی چونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہی ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پیارا لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا. چونٹی کا نام بھی قرآن میں نمل رکھا گیا. کیا مانا ایک چونٹی ہو کر، ایک جانور ہو کر، ایک حیوان ہو کر اپنے حیوانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کر رہی ہے، اتنی خیر خواہی. ہم مسلمان ہو کر اپنے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے. اچھا ہوا یار ہمارا، اچھا ہوا ایسا ہوا، اچھا ہوا یہ ایسا ہوا. عزیزو کہ مسلمان کے ساتھ المسلم اخل مسلم، مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے. فرمایا ما یحب